بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. میرے خیال جس طرح واصف صاحب نے یا صوفی برکت علی صاحب نے یا قطب اللہ شہاب یا اشفاق احمد اور بہت سے لوگ مختلف باتیں کہتے رہے کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یا نور ہے، نور کو زوال نہیں، واصف صاحب کا بڑا مشہور ہے، یا قائد اعظم کا تھا کہ پاکستان رہتی دنیا تک لینے کے لیے بنا ہے اور نو پار آن دا ارتھ کین ناٹ ڈو دس. تو بڑا لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا 71 میں، دوسرے لوگوں نے اور یہاں کے کئی سوڈو دانشوروں نے کہ لو جی انڈو تے ہو گیا، ٹھیک ہے، یا وہ والا پاکستان تو نہیں رہا جو 47 میں تھا، یا زوال ہو گیا جی اور میں ہار گئے ہیں. قائد اعظم کی بات کو تو قائد اعظم بہتر جانتے ہیں، بڑے آدمی ہیں. باقی بھی سارے اسپرچول لوگ جو بات کرتے ہیں، قائد اعظم ویسے میں یہ کہوں گا تو لوگوں کو پسند نہیں آئے گی کئیوں کو، یا مذاق اس کا بھی اڑائیں گے. قائد اعظم خود ایک بہت بڑے اسپرچول پرسنالٹی ہیں، کلندر ہیں اپنے وقت کے، ٹھیک ہے. اور یہ جو سے کلندر، میں نے آج ہی فیس بک پہ وہ واصف صاحب کی ایک ویڈیو شیئر کر دی تھی، کلندر غوث کو، تو کوئی سوال کر رہا ہے کہ جی آج کل کے کلندر کتب غوث ولی کہاں ہیں یا ابدال ہیں نہیں ہیں. تو وہ بڑا ایک خاص ان کا لہجہ ہے، مجھے بڑا، میں انجوائے کر رہا تھا ان کو، ان کی فیلنگ کو، جس طرح وہ جواب جس لہجے میں دے رہے ہیں، جس طرح دے رہے ہیں بلنٹلی. وہ بہت بڑی روحانی شخصیت ہیں، بلکہ سچل فقیر ہیں. تو یہ ٹائٹل بھی ہم ایک دوسرے کی پہچان کے لیے یا اس کے طریقہ واردات کو یا ان کے اسٹائل کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کلندر اور یہ ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں. فلاں بندے کا یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ درجے ہیں روحانی یا کچھ، اگلے دور میں کوئی اور ٹرمینالوجی یوز ہو جائے گی، لازمی نہیں ہے. پاکستان کا حال آپ کو لگتا ہے، آپ یہ کہتے ہیں اوورآل، آپ معاشی طور پہ جب دیکھتے ہیں، سیاسی طور پہ جب دیکھتے ہیں، اور جو ایک سماجی طور پہ اوورآل لوگوں کی حالت نظر آتی ہے، تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ بہتر نہیں ہے. آپ کو اور ہم سب کو اللہ کا لاکھ 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 کروڑ ہا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ملک اس وقت بھی روئے زمین پر بہت سی میجورٹی اکثریتی ملکوں سے زیادہ بہتر ہے. مانتے ہیں نا یہ؟ اچھا، امریکہ جب آپ اگر 10-15 سال رہ لیں گے، شروع میں آپ کا وہ سسٹم بڑا اچھا لگے گا. جب آپ ایز اے یونٹ، ایز اے فیملی رہیں گے اور اپنے بچے وہاں ریز کریں گے، اور پھر اس کے بعد کچھ ریزلٹس آئیں گے، تو ایک جگہ آئے گی کینیڈا، امریکہ، جہاں سے آپ پچھتائیں گے کہ یار اس سے لاہور بھاٹی کی گلیاں بہتر تھی جہاں رہتا تھا میں. ویسے تو حالات ہمارے بھی یہ ہو گئے ہیں، اس سرزمین پہ وہ دور رہا ہے. میں نے بھی وہ دیکھا ہے، میں شاید وہ آخری بریڈ ہوں، لیکن میں نے دیکھا ضرور ہے کہ ہمارے گاؤں کا ہی کوئی بھی بڑا یا ہمارے محلے کا کوئی بھی بزرگ یا بڑا، عورت یا مرد، وہ کسی بھی 15-20 سال 18 سال کے لڑکے کو، لڑکی کا تو کنسیپٹ ہی نہیں نا کہ وہ بیچاری باہر نکل کے آگے سے زبان چلا سکے یا نہ کر سکے یا بول سکے. لڑکا، بلکہ لڑکے، اکٹھے لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، ٹولی جا رہی ہے، انتہائی شرارتی لڑکے، لیکن انہیں محلے کا کوئی بھی بڑا بزرگ سفید بالوں والا، ٹھیک ہے، یا مائی، وہ کسی وقت بھی بلا کے ان کے کان پکڑوا سکتی ہے اور انہیں کہہ سکتی ہے خبردار یہ کام نہیں کرنا اور یہ نہیں کرنا. اور کسی وقت وہ مس انڈرسٹینڈنگ میں غلط بات بھی ڈانٹی جا رہی ہے یا ڈانٹی جا رہا ہے، یہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے. اور آپ لوگ گاؤں کے یا اس محلے کے بچے ہوتے ہوئے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ آپس میں آپ کی تھوڑی سی ہنسی نکل جائے کہ یار یہ غلط بات پہ لگے ہوئے ہیں، یا یہ بندہ جو آگے دوست قابو آیا ہوا ہے یہ صحیح قابو آیا ہوا ہے، اس کا تو قصور ہی نہیں ہے.
تو یہ غلط ڈانٹ پڑ رہی ہے یا کچھ، تو وہ کہیں ہنسی نکل جائے، اس پہ بھی آپ کی شامت آ جائے گی اور آپ سب لوگوں کے کان پکڑوا سکتا ہے، مرغے بنوا سکتا ہے. آپ کا باپ، آپ کے گھر والے، آپ کی ماں، کسی بندے نے نہیں کہنا کہ یہ زیادتی کیوں کی ہے یا تم ہوتے کون ہو ہمارے بچے کو کہنے والے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اب وہ محلے کا بڑا ہے، وہ سبھی کا بڑا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی کی بھی بیٹی کو بھی ڈانٹ سکتا ہے. تیاں بھی سانجیاں نے، ماما بہنا تیاں سب سانجیاں نے. کسی کی بیٹی کو سڑک پہ کوئی چھیڑ ہے، اندرون شہر میں لاہور کے بھی میں نے یہ دیکھا، گاؤں میں تو یہ ہے تھا میجورٹی میں. میرے بڑے بڑے فخر سے کہتے ہوتے تھے کہ ہمارے گاؤں میں نہ آج تک پولیس آئی ہے، نہ ہم میں سے کوئی کبھی تھانے گیا ہے. مطلب تھانے گیا ہے ایسے تھا جیسے ہیرا منڈی گیا ہے. مطلب اس طرح فخر سے کہتے تھے کہ کبھی کوئی ساڑھے پنڈو تھانے نہیں گیا. اس فخر میں شادی بیاہوں پہ اگر ساتھ والے گاؤں کے ساتھ شادی ہو رہی ہے یا کچھ، تو یہ بڑے فخر کی باتیں تھی. رشتے میں بھی کہہ دی جاتی تھی، رشتہ لینے دینے آئے ہوئے ہیں بڑے، کئی بار اس میں گاؤں کے بڑے شامل ہوتے تھے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ لڑکی کا رشتہ دیکھنے آئے ہیں تو بس جی اس گھر والے، باقی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اس لیول تک آپس میں بھائی چارہ، انڈرسٹینڈنگ اور یونٹی اور ایک فیملی کا کانسیپٹ تھا. یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ فخر سے، یہ تو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہوئی ہیں اور حیران ہو کے سنی ہوئی ہیں. لاہور سے ہم چھٹیوں میں جاتے تھے تو مجھے نہیں سمجھ آتی تھی. یہاں ہمیں پولیس اسٹیشن کا کانسیپٹ تھا، ہمیں شہر میں یہاں رہتے ہوئے جس طرح ڈرایا جاتا تھا تھوڑا بہت کہ باہر نہیں جانا، پٹھان پکڑ لے گا. ہمارے لیے پٹھان بردہ فروش کو کہا جاتا تھا. میں پٹھانوں سے دوستی نہیں شروع میں کی، لیکن یا بچے اغوا کرنے والا، بردہ فروش کا لفظ بھی ہم نے سنا چھوٹے ہوتے. لیکن اور یہ پھر تمہارے بازو توڑ کے ٹانگیں توڑ کے بھیک مانگنے پہ دوسرے شہر میں لگاتے ہیں. ماں باپ نے اس طرح ڈرایا ہوتا ہے گھر سے دور نہیں جانا، اکیلے نہیں جانا یا کچھ بھی. تو شہروں میں اگر ایسی حالت میں جو انسیکیورٹی یا خوف ہوتا ہے تو ہمارے لیے پولیس والے کو، ہم بچے بچپن میں یا پولیس اسٹیشن کو سیکورٹی کا فیل کرتے تھے، یا پولیس آ گئی ہے نا تو بس ٹھیک ہو، پولیس آ گئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن گاؤں میں یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا اتنے فخر سے کہتے ہیں کہ کبھی کوئی تھانے نہیں گیا اور نہ کبھی پولیس ہمارے گاؤں میں آئی ہے. یہ کیا بات ہے یار، پولیس گاؤں میں نہیں آئی ہے، بدماشوں کا گاؤں ہے، پولیس ڈرتی ہے ان سے. مطلب میرا دماغ تو اتنی بات سمجھتا تھا. بڑے ہو کے سمجھ آئی، تھوڑا سا آ گیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے پیار سے آپس میں یہ لوگ رہتے ہیں کہ یہاں ایسی کوئی غلط حرکت ہوتی ہی نہیں ہے کہ پولیس کو انوالو ہونا پڑے. اور اگر چھوٹا موٹا مسئلہ ہو تو وہ سب آپس میں سیٹل کر لیتے ہیں، ٹھیک. اور کسی کو تھانے جانا نہیں پڑتا کہ وہ کمپلین لے کے جائے، کہ وہ آپس میں ہی سارے، وہ جو غلط ہے اس کو سارے ہی غلط کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ اپنے گھر کا بندہ ہے یا جو بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ نہیں چودھری صاحب دا منڈا تے نہیں جی جاؤ پھر انہیں جدی مرضی کڑی پہن چک لی ہے، ایسی کی تیسی ٹانگیں توڑ دیں گے، بلکہ چوہی صاحب خود توڑ دیں گے. یہ ہمارے گھروں میں رہا ہے، یہ آج سے 40-50 سال تک رہا ہے پہلے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یونین آ گئی اور سب برابر کا نعرہ آ گیا. مزدور نے فیکٹری اونر کو پکڑ کے ٹانگیں توڑ دیں، ٹھیک ہے، استحصال کے نعرے لگوا دیے گئے، ٹھیک. جو سب سے ہڈ حرام مزدور تھے، جو کام نہیں کرنا چاہتے تھے، یا جو ہڈ حرام اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے یونینیں بنا لی بدماشوں نے، ٹھیک. اور انہوں نے ہمارے اور تمہارے رائٹس، مظلوموں کے رائٹس کے لیے لڑنا شروع کر دیا. آخر میں اندر جا کے وہ اپنی نوکریاں بھی بڑھوا لیتے تھے یا تنخواہیں بڑھوا لیتے تھے، کیونکہ سیٹ بھی انہیں اس طرح ڈیل کرنا شروع ہو گیا. یہ جتھا بازی شروع ہو گئی، فرقہ بازی شروع ہو گئی. تو اس میں یہ اصول آخر کار جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں جب ہم نے افغان جہاد لڑایا، اس وقت ہمارے لیے مجبوری ہو گئی. امریکہ بہادر کہتا تو تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس نے ساتھ بھی دیا، اسلحہ دیا، کیوں کہتا ہے بندے اپنے لے آؤ، جانا اپنیاں دیو، فوج نہیں اپنی بھیجتا تھا. اور فنڈز جنریٹ کرو. یہ راستہ ہمیں وہ دکھانے والے ہیں کہ ہیروئن کاشت کراؤ، یورپ کی منڈیوں میں بھیجو. وہ علیحدہ بات ہے، ہم نے امریکہ کی منڈیوں میں بھیج دی پھر، ٹھیک ہے. اور اس سے پیسہ جنریٹ کرو. پھر جعلی ڈگریاں بھی ہم نے بنا لی. وہ پھر مطلب سانوں پتہ لگا کہ یار یہ اسلامیات دا کام ہی نہیں، یہ تو ساری معاشرتی علوم ہے. تو وہ سارا کرتے کراتے گئی، جہاں سے ہم جہاد میں فتح حاصل کر گئے تھے، وہاں ہم نے جہاں تک وہ جہاد تھا، وہاں سے ہم نے ذاتی مفادات اور وہ ساری کھیل وہ بنتا گیا. اللہ کے نام پہ اس کے بعد فراڈ شروع ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اگر وہ لوگ جنہیں آپ نے اسلام پڑھایا تھا، اگر وہ پھر اپنے اس اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے تو امریکہ بہادر کو قبول نہیں تھا. اس طرح کی سچی مچی کی ایک اسٹیٹ آ جائے،
لیکن اپنے ہاتھوں میں بنا بیٹھے طالبان. ان کو بدنام کرنے کے لیے پھر داعش اور ہالی ووڈ کی موویز کی طرح کی موویز ریلیز کی گئیں جس دکھایا گیا جی یہ انسانوں کے سر کاٹ رہے ہیں, یہ گردنیں کاٹ رہے ہیں, یہ ہاتھوں پہ گولیاں چلا رہے ہیں. یہ سارا کچھ اسلام کے خلاف, یہ اسلاموفوبیا کریٹ پھر کیا گیا. آپ کی ینگ جنریشن جو ہے وہ خود ہیٹرڈ میں آ گئی. آپ کے ملکوں میں اس طرح کے مسئلے کریٹ کرائے گئے, کبھی بلاسفیمی کے نام پہ, کبھی کچھ, کبھی کسی کو مظلوم بنا دیا گیا, کبھی کسی کو کچھ کیا گیا. اتنی زیادہ کنفیوژن پھیلی کہ حق اور سچ اور صحیح اور غلط کی تمیز کرنی بہت مشکل ہو گئی. میڈیا آ گیا. میڈیا کا ایک پازیٹیو رول ہے, ایک نیگیٹو ہے. میڈیا والوں کو سکھایا ہی یہ جاتا ہے کہ نیگیٹو بکتا ہے. ان کی ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ بیٹا آپ نے ایم اے کرنا ہے, آپ بیچ میں ایم اے جرنلزم کے لوگ بیٹھے ہیں تو انہیں زیادہ بہتر پتا ہو اگر میں غلط ہوں تو ٹوک دیں. انہیں پہلے دن کہا جاتا ہے کہ اچھا تمہیں صحافی بننے کا شوق ہے, میڈیا میں آنے کا شوق ہے, میڈیا کی مختلف قسمیں پڑھائی جاتی ہیں. پھر انہوں نے کہا چلو خبر بناؤ. آپ نے آج صبح آتے ہوئے کوئی ایسا واقعہ دیکھا جس کی آپ ہیڈ لائن بنانا چاہیں, آپ اس کی ہیڈ لائن کیا, کوئی واقعہ آپ یاد کریں. میرا ذاتی خیال ہے کہ اس طرح کیا جاتا ہے. گورے کا سٹائل یہ ہے اور وہی آپ کو کورس دیا جاتا ہے. اب آپ بتاتے ہیں کہ ہاں اس صبح جب میں آیا نا تو ایک پاگل کتا تھا, تو وہ نا اس لوگ اس سے ڈر رہے تھے, بھاگ رہے تھے, وہ لوگوں کو کاٹ رہا تھا میرے سامنے. میں تو شکر ہے رکشے میں بیٹھی ہوئی تھی, تو وہ اس نے میرے سامنے 4 لوگوں کو بیچاروں کو کاٹ لیا. پھر خیر لوگوں نے ڈنڈوں سے اس کو مار دیا, لیکن وہ میں نے بھی دیکھا ہے, وہ پھنسے رہے, ٹریفک جیم تھی. وہ ان کا ٹھیک ہے اس کی خبر بنائیں. اب آسان خبر ہے, انہوں نے چاک پکڑا ہے یا مارکر پکڑا ہے, بلیک بورڈ پہ جا کے لکھ دیا ہے کہ پاگل کتے نے 4 لڑکوں کو کاٹ لیا. یہ خبر بنا دی اس نے. اب وہ پوری کلاس کو کہیں گے کہ تم میں سے کوئی اور اس خبر کو اچھا کر سکتا ہے. اب عرفان جیسے فلاسفر جو ہیں یہ کہیں گے اچھا تو کرنا ہے, کوڑی دی خبر ایسی ہے تو بہتر کرا گے, مردانگی جاگ گئی ہے. یہ اب اس کے اوپر لکھیں گے با وثوق اور عینی ذرائع کے مطابق آج صبح 9 بجے پرانی نارکلی چوک میں ایک باولے کتے نے 4 نوخیز نوجوانوں کی ٹانگوں پہ دانت ثبت کر دیے. ایس ایم جی نے بہت خوبصورت کر دیے. وہ پروفیسر صاحب بالکل ٹس تو مس نہیں ہوئے, اور کوئی پروفیسر عثمان صاحب, سلمان صاحب اٹھے نے, انہوں نے بھی داڑھی رکھی ہے, جمعیت دے کرندے نے, لیکن انہوں نے شروع شو کرنا ہے سب دے اتنے کسکا پانا ہے کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں. یہ چلے گئے, انہوں نے لکھا ہے کہ خدا پناہ دے, اللہ حکومت کو بھی ہوش کے ناخن دے, سڑکوں پہ پاگل کتوں کا راج ہے, خلق خدا درد سے بلبلا اٹھی, بالے کتے نے ہزاروں انسانوں کی موجودگی میں 4 بچوں کو کاٹ لیا. حالے مارکر سٹ کے اڑا رہے ہیں. پروفیسر نے گور کے دیکھے, کہتے تے نا گل دسی. وہ پروفیسر پچھلے جنڈے تے انہیں پیچھو پڑیا ہے یونیورسٹی آف نبراسکا تو. یار مزہ نہیں آیا. تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اخبار میں یہ ہیڈنگ دیکھ کے پوری پڑھیں گے؟ ایمانداری سے بتاؤ. آپ بائک پہ جا رہے ہیں, یہ اخبار ٹلنٹن مارکیٹ کے چوک میں اس نے دھاگے پہ لٹکائی ہوئی ہے, آدھی ہیڈنگ نظر آ رہی ہے, اشارہ بند ہے. آپ نے اشارہ کھلنے کے دوران یہ خبر پہ نظر پڑی ہے. آپ میں سے کتنے ہیں جو اشارہ کھلنے پہ بھی بائک روک کے پیسے خرچ کے اخبار لیں گے کہ یہ خبر پڑھیں, یا کتنے ہیں جو باقی پڑھ کے آدھی چلے جائیں گے؟ کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کر. کتنے ہیں جو اخبار خریدیں گے جس پہ ہیڈ لائن یہ لگی ہوئی ہے؟ یار یہ خبر کو اچھا کرو, کو بہتر کرو, مزیدار کرو. ہوں بچے زیچنے ایم اے تک آ گئے نے جرنلزم دے, خبر ہے تو زیادہ ہوں اور کی کریے. کوئی شرارتی اٹھیا ہے صدف ورگا, انہیں جا کے اتنے لکھ دیتا ہے اوئی میں مر گئی, میں بڑی مشکل سے بچی, 4 لڑکوں کو جو لڑکیوں کی طرف دیکھ رہے تھے پاگل کتے نے کاٹ لیا. انہوں نے کہا سر میں مسالہ پا دیتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بہ جا تو. آخر میں اب سارے پریشان ہیں کہ یار خبر مزدار بنتی نہیں پئی. اب سر لکھیں گے چار آدمیوں نے پاگل کتے کو کاٹ لیا.
4 پھر نہیں چلیں گے, یا 4 آدمیوں نے اکیلے کتے کو ڈنڈے مار مار کے مار دیا یا کاٹ لیا. کہے گا جی یہ خبر لگی ہوئے موٹر سائیکل تے بیٹھے ہیں کہ 4 آدمیوں نے کتے کو کاٹ لیا یا اکیلے نہتے کتے کو کاٹ لیا, تم خبر لیں گا کہ نہیں لیں گا؟ کہیں گا جناب میں موٹر سائیکل روک دیں گا, ایک ہی گال لے گی. یہ خبر ہے, یہ کوئی خبر نہیں ہے پاگل کتے نے انسان کو کاٹ لیا, یہ تو بہت پرانی خبر ہے. پاگل کتے کا کام ہے کاٹنا, اس نے کاٹنا ہے, بندوں کو ہی کاٹنا ہے اور کس کو کاٹنا ہے. تو سارے تسی کہنا آؤ یار کاٹ لیا تو ٹھیک ہے چلو. لیکن اگر یہ خبر لگی ہوئی ہے بچوں تو یہ خبر ہوتی ہے, آپ وہ سکھا رہے ہیں خبر کیسے بنانی ہے. تو خبر یہ ہے کہ 4 انسانوں نے کتے کو کاٹ لیا, کاٹ پیٹ دیا. تو وہاں ہر ایک نے کہنا یار روپیے کا اخبار لے لو, گل کی ہے. اور چلاک اخبار والوں نے اتنی بڑی ہیڈنگ لگا کے نیچے لکھی, یہی خبر اب نیچے لگے گی, اوئی میں مر گئی دن دہاڑے انارکلی چوک کے بیچ میں ہزاروں انسانوں کی موجودگی میں. باقی بقیہ پیج نمبر 8 اندر والے پاس. خریدنی ہے تو خرید لیا. اب بکے گا اخبار. تو جب ٹریننگ یہ ہو رہی ہوگی تو پھر آپ یہی بتائیں گے حکومت ناکام ہو گئی, بڑی ساری خبر. مولانا کی بات, کیپٹن بدل دیا گیا, کپتان تبدیل. لوگ کی میرے ورگے بھی رک کے پڑھنے لگ پہ ہیں, عمران خان بدلتا ہے, تھلے لکھے ہے سرفراز کو بدل دیتا ہوں اگلے صفحے. ٹھیک ہے تو تمام چیزیں ایجنڈے کے مطابق ہماری نیشنل انٹرسٹ ایک پلان بھی ہے اور کچھ ہمارے لوگ بھی کچھ اس میں کچے ہوتے ہیں. لیکن ہمارا تو ایک کلاس میں بچہ ہوتا ہے جس کی کلاس میں فرسٹ آنے کی ٹریننگ ہوتی ہے, اس کی ٹریننگ الگ ہوتی ہے. جو کلاس میں لاسٹ آنا ہوتا ہے اس کا بہت بڑا گیپ ہوتا ہے جب بھی ہم اس میں کرتے ہیں. ہماری دوڑنے بھی بولے گئے دشمنوں کو ہم نے حملے کرنے ہیں اور انہوں نے کیے. ہماری جو فورسز جو ہم ریلیجن فورسز کہتے ہیں, اسپرچوئل فورسز کہتے ہیں, تو یہ کیا ناکام ہو گئی ہیں؟ نہیں میں تو کوئی کہتا نہیں. اسپرچوئل فورسز یہ کرنے تھوڑی بیٹھی ہوئی ہیں, دنیاوی کام کرنے بیٹھی ہوئی ہیں. 65 کی وار میں جو میں نے پڑھا ہے جنگ ہوئی تھی, اس میں تو یہ جو لکھنے والے کہتے ہیں کہ اس میں جب انڈیا کے وار پلیئرز آئے تھے تو یار عوام کا موریل بڑا رکھنے کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. موریل کا کھیل ہے سارا. تو عوام کا موریل, فوجیوں کا موریل ہائی کرنے کے لیے لاہور کے بارڈر کے اوپر اگر فوجی تھوڑے سے پسپا ہو گئے ہیں تو انہیں بتایا کہ سیالکوٹ میں ہمارے فوجیوں کو فرشتے خود اٹھا کے اندر لے گئے ہوئے ہیں, انڈیا والوں کان پکڑائے ہوئے ہیں. اس زمانے تو میڈیا نہیں سی نا کہا کہ وہ نال ہی خبر چلا دے, سب جھوٹ ہے. 71 میں تو نہیں کیا 71 میں 71 میں تو ہم نے اس قسم کا نہیں کیا. یہ والا موریل ہائی کرنے والا. ہم جنرل رانی اور انگور کی بیٹی کے چکر میں تھے نا, امام دے پیچھے نماز پڑھنی ساجے نا. ساڈا امام جنرل رانی دے نال اس ویلے ڈسکشن کر رہا ہوندا سی کہ کیڑی ووڈکا چنگی ہے, تو پھر پیچھے جماعت ساری دے یہی حال ہوئے گا نا. اللہ کو تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. آپ کا جو جرنیل ہوگا یا یعنی جو صدر ہوگا یا جو امام ہے آپ کا نماز جو پڑھا رہا ہے, اس وقت آپ کا جو صدر تھا یا خان تھا, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, اللہ انہیں معاف کرے. ٹھیک ہے, ہم نے تو سب جانے والوں کی اچھی باتیں کرنی ہے نا, لیکن ان کے بارے میں جو ہسٹری کہتی ہے, اگر آپ اتنی پرانی بات یہ کہ وہ ان کی جو انٹرسٹ تھا, فیلڈ آف انٹرسٹ جس میں وہ چیمپئن تھے, اس میں وہی فرسٹ رہے ہیں. انہوں نے رانی نو جرنیلی دے دی. ٹھیک ہے, بنگلہ دیش کوئی لے گیا تو کوئی گل نہیں, بادشاہ آدمی تھا جڑا رانی نو جرنیلی دیندا پیا ہے, انہیں بنگالیاں نو ملک دے دیتا. انہیں کہ بنگالی کیا مانگتے ہیں, انہیں کہا لیتا ملک مانگتے ہیں, اس کو دے دو. انہیں کہڑا ابے والے جو دینا. آپ کا سوال جو ہے میں اس کی طرف اب آ جاتا ہوں. پہلی بات یہ کہ وہ جن باتوں کو بھی آپ نے پڑھا ہے, کچھ تو میں نے کہا موریل ہائی کرنے کے لیے کی گئی سرکاری طور پہ. ٹھیک ہے, کچھ اللہ کے واقعی بندے ہیں, ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے, اللہ کے بندوں کی کیا ڈیوٹی ہوتی ہے. اگر اللہ کے جو میں سمجھا ہوں انہیں, جتنا میں نے پڑھا ہے, سنا ہے, دیکھا ہے,
بشیرم و نذیرہ، خوشخبری دینا اور ڈرانا. ٹھیک ہے، نذیرہ ڈرانا کا ترجمہ کرتے ہیں خبردار کرنا. بشیر ہے بشارت دینا، اچھی خبر دینا، خوشخبری دینا. ٹھیک. اب اللہ کے بندوں نے خوشخبری کس کو دینی ہے اور خبردار کس کو کرنا ہے، اس کا فیصلہ علماء نے کرنا ہوتا ہے. پچھلے 100-150 سالوں میں اور پرٹیکولرلی لاسٹ 50 ایئرز میں جو میجر غلطی یا خلا یا خرابی ہوئی ہے سو کالڈ علماء کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے خبردار کر دیا ماڑوں کو، کمزوروں کو، عوام کو. ٹھیک ہے، انہوں نے ڈرا دیا ہے، سیدھے ہو، ٹیکس دو حکومت کو، خبردار، لائن میں لگ کے دو، اللہ دوزخ میں پھینک دے گا تم کو. انہوں نے روٹی کھان نہیں لبدی پی، انہوں نے کہنے تسی دوزخ چ جاؤ گے، جسم فروشی کر رہے ہو دوزخ چ جاؤ گے، خودکشی کی ہے دوزخ چ جائے گا. وہ بچیاں نو 3 دن دا روٹی لیا کے نہیں دے رہا، وہ بچے ویکھے نہیں جا رہے، گھر ویکھیا نہیں جا رہا، بیوی کہہ رہی ہے تیرے کو نہیں ہوندا تے میں جسم فروشی کر دینی ہے، وہ کر کے لے آئیے روٹی کھانا، انہوں نے خودکشی کر لی ہے. یہ حالات سماج نے، حکومت نے یا جو بھی لوگ تھے انہوں نے پیدا کر دیے، خواص نے، کہ عوام کا یہ حال ہو گیا. علماء کا کیا کام ہے کہ انہاں غریباں نوں تنی جا رہے ہیں تو انہاں نوں ڈرائی جا رہے ہیں کہ تانوں پتہ ہے اللہ بہت ڈٹ ہے، اللہ دوزخ میں پھینکے گا، تم ہلے بھی تو. اور جن کو ڈرانا تھا وہ خواص تھے، ارباب اقتدار، کرتا دھرتا، ہیوز. ٹھیک ہے، جن کے پاس کوئی حالات کو سلجھانے کی، کوئی گتھی کو سلجھانے کی ذمہ داری تھی، فیصلہ کرنے کی، اچھے فیصلہ کرنے کی ذمہ داریاں تھیں، انہوں نے اس وقت ذاتی مفادات کو اجتماعی مفادات پہ ترجیح دے دی. کیا کیڑا کوئی دیکھ رہا ہے، عوام کو بھی اس کام پہ مجبور کر دیا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، چلو 10% ہی ہے نا مسٹر 10. تو یہ کہانیاں کیوں ہو گئی؟ یہ تو جو ملٹی نیشنلز ہیں یہ انہوں نے آپ کے یہ پچھلے سال سے یہ ڈرامہ جو بھی رچایا ہوا ہے یہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، یہ انہوں نے کھینچا ہے، کیونکہ 10% پہ تو وہ خود لائے تھے. اصل میں یہ جو انہوں نے جنہوں کہتے ہیں نا جڑا کٹا نہ چھڈیا سی نا، وہ بننا انہوں نے مشکل ہو گیا. انہوں نے فراڈ سانوں سکھا دیتا ہے، اسی تو اگے سیکھے سا، لیکن انہوں نے جدوں سانوں نویں فارمولے دسے نے پھر اسی انہوں نے دے بعد دسیا کہ اچھا پتر تہاں دسنے ہیروئن دے وچ TSH کیویں بندا ہے. کی ہوندا جی THS TCH کیوں نویں آ گئی ہے، خیر نام بھی نہیں مجھے آتے، آئس اور یہ وہ، اور اس کا ریٹ کہاں پہ کیا لگانا ہے. ٹھیک ہے، تو جن لوگوں کو آپ نے ڈرانا تھا، عوام، عالموں نے یا اللہ کے بندوں نے، ان کو خوشخبریاں سناتے رہے ہیں. میاں صاحب، حاجی صاحب، چودھری صاحب، وہ مبارک ہوئے تسی عمرہ ایک اور کر آؤ، تسی 70 تہاڈیاں خیراں نے، تسی 20 بکرے دے دیو تو سب ٹھیک ہے. انہیں خوشخبریاں سناتے رہے ہیں اور عوام کو ڈراتے رہے ہیں یا عوام کو خبردار کرتے رہے ہیں. کرنا ادر وے اراؤنڈ تھا. فرعون کو خبردار کرنا تھا کوئی تو اللہ کوئی خدا خوفی کر، تو خدا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، تو نے اللہ کو حساب دینا ہے، اوے قیامت والے دن پھڑیا جائے گا، اوے تیری اولاد ایتھی پھڑی جائے گی. تو شاید وہ ڈر جاتے، شاید کہ وہ مجبور ہو جائے. موسیٰ اس سے پیار سے بات کر، التفات سے بات کر، شاید کہ وہ ڈر جائے. فرعون کو بھی ڈرانا ہوتا ہے، اس کے سر میں ڈنڈا مار کے زبردستی جھوٹا کیس ڈال کے پھانسی نہیں دینی ہوتی. اسے ڈرانا ہوتا ہے وہ سیٹ پہ بیٹھا رہے لیکن شاید کوئی سدھر جائے، کوئی قلم ٹھیک چلانا شروع کر دے یا سوچنے پہ مجبور ہو جائے. یہ ڈیوٹی ہے اللہ کے بندے کی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ڈنڈا دیا لیکن مارا نہیں انہوں نے، لیکن دکھانے کے لیے دیا ہوا تھا، میرے عزیز ہم بتروں بندے دے پتر بنو. تو یہ طریقہ علاج ہے، یہ بھی ایک پیار ہے. تو یہ والا پیار جو تھا وہ ارباب اقتدار سے، خواص سے کرنا تھا. تسلی مائسین دا
جڑا پیار سی، جو بشارت تھی، خوشخبری تھی کہ غم نہ کر دن پریشانی کے ہیں چند ہی کم. آپ کی قسم اللہ اچھے دن لا رہا ہے. انما العسر یسرا، پریشان نہ ہو پاکستان میں گولڈن ایج آ رہی ہے. یہ عوام نو دسنا سی، ٹھیک ہے، تے دوجے پاسے خواص نو دسنا سی کہ بندے دے پتر بنو، منگول آ جان گے. وہ پھر ہیرے کھان تے مجبور کردے ہوندے نے. اینے کٹھے کی کرنے جے کر کے. میں پروفیسیز کو مانتا ہی نہیں ہوں. میں تو پروفیسی کرتا ہی نہیں ہوں. پروفیسی کیا کرنی ہے آپ نے؟ وہ پروفیسی انہوں نے ایک حوصلہ دینے کے لیے آپ کو کی. جیسے میں ایویں ہی اپنے ایک خیال میں کہتا ہوں 2023 مجھے لگتا ہے ماشاءاللہ ایک بڑا گولڈن ایرا شروع ہو جائے گی. اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے نا، ٹھیک ہے. یہ میں نہیں اس لیے پتہ نہیں کیوں 2023 کا فگر، یہ میں 2018 سے کوئی بڑے خاص کسی بندے کے لوگ آئے میرے پاس، الیکشن کے چند دن تھے تو وہ آئے کچن کیبنٹ کے لوگ، خاتون ایک اور بندہ بھیجا گیا. ادھر بیٹھ کے میں نے سے کہا کہ جی آپ دعا کر دیں. میں کہا جی آپ بھی کریں، میں بھی کرتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ہمارے صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. میں کہا مینوں اپنا آپ نہیں نظر آتا پیا پورا، میں آج تک اپنی گچی نہیں ویکھی، مینوں کی پتا ہو اگے کا کی پتا ہے گا. نہیں اس طرح کی باتیں نہ کریں نا، آپ بتائیں ہم الیکشن جیتیں گے. میں نے انہیں کہا میں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2023 سے پاکستان کا انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت گولڈن ایرا یہاں سے آنے والی. اس سے پہلے کتنا مشکل وقت ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ نے جن قوموں کو کھینچنا ہوتا ہے، اوپر لے جانا ہوتا ہے، رگڑا بڑا سخت لگاتا ہوتا ہے. جا رہے ہیں نا تو تبھی اللہ کھینچتا ہے نا. جب اللہ نے اپنی طرف لانا ہوتا ہے وہ جھٹکا بڑا مار دیتا ہے. ایویں نہیں نا دل، وہ اللہ رحم کرے نا. وہ آپ کے نانا جان نے عذاب کی یہی تو معافی مانگی ہوئی ہے. اللہ سے یہ دعا مانگی ہوئی ہے کہ میری قوم پہ عذاب نہ آئے. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ انہیں دکھایا گیا تھا، یا ان کی کیلکولیشن تھی، یا ان کی پرسیپشن تھی. میرے نزدیک تو انہیں دکھایا گیا ہے، انہیں دکھایا گیا کہ یہ دیکھو یہ حال ہوگا. انہیں پتا ہے کہ یہ سری گمراہی میں جائیں گے، یہ ٹوٹل نافرمانی پہ جائیں گے. اور کربلا میں کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا شہادت عثمان کیا ہے، لیکن انہوں نے دعا مانگی ہوئی ہے کہ عذاب نہیں لانا. عذاب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز ایبسلیوٹ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. وہ مطلب اس میں بہتری کی گنجائش وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اب یہاں سے یہ بہتر ہو جائے. نہیں آپ ہونا بھی چاہیں تو اس کو نہیں چاہیے. فنش، وہ بدل لے گا نئے سے، سمجھ رہے ہو، ختم کر دے گا. بلکہ اس جگہ سے گزرنے ہی جگہ ہی نہیں چھوڑتا. لوگوں کو کہتا ہے آج بھی سعودیہ کے مدین اور دوسری جگہ جو ایسی ہیں وہاں سے اگر لوگ گزرتے ہیں جو سمود آل سمود کی جگہ یا کوئی دوسری ہیں، وہاں اسپیشلی لکھا ہوا ہے یا بتایا جاتا ہے کہ احادیث لکھی ہوئی ہیں کہ یہاں سے رات نہ یہاں پڑے، یہاں سے نکلیں، تیزی سے کراس کریں، یہاں رکے نہ. یہاں سیاہ بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کوئی ایسی اللہ کی ریت اس جگہ کے اوپر جو ہے اس کا امپیکٹ ابھی تک ہوگا. تو آپ خام مت وہاں کھڑے ہو، ٹھیک ہے. اب وہ عبرت کی نشانی بنا دیتا ہے. اب کن کو عبرت دلوا رہا ہے؟ جو باقی بچ گئے ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں، وہ خیال کریں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، دس از اے ہارڈ وے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا مانگتے تھے کہ اللہ میری قوم پہ عذاب نہ آئے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی کرتوتیں تو ایسی ہونی تھی، ہماری کرتوتیں تو ایسی ہونی تھی، ٹھیک ہے. یا انہیں شہادت حسین کا بھی پتہ ہے، کربلا کا بھی پتہ ہے. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے گلی گلی تو کربلا برپا کی ہوئی ہے. بچیوں کی عزتیں، بچوں کی عزتیں، تماشا بن رہا ہے کہ نہیں ہر طرف، ٹھیک ہے نا. اب اس کے باوجود سرکار دو عالم کی دعا ہے. تو اللہ کے بندے جو چند ہیں بھی ڈیوٹی کے، جو فقیر کلاس ہے، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی گناہگار. پہلے تو یہ قوم کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں
اس میں خود کو شامل کرتے ہیں کہ ہم ہیں ہی گناہ گار. یہ تھوڑا فرق ہے. جو عالم مذہبی مولوی ہے اس کا سٹائل یہ ہوگا کہ لوگوں یہ آیت دیکھ لو, جیسی قوم ویسے حکمران, جیسے منہ ویسے تھپڑ, ٹھیک ہے, ویسی چپیڑ, اور اللہ تم میں سے جو ذرا بہتر ہے اس کو حکمران بناتا ہے. اگر تم کرپشن میں ٹاپ پہ ہو تو تم پہ کرپٹ ترین آ جائے گا. اگر تم اللہ کی طرف جانے کے لیے سوچتے ہو کہ نہیں بہت ہو گئی, جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ملٹی نیشنل کا ورڈ میں یوز کرتا ہوتا ہوں, یا نفسان پرستی جو ہیں, جنہوں نے خود ہی یہ کھیل شروع کیا تھا, ٹھیک ہے, اور پچھلے 30 سال میں بہت تیز ہو گیا. وہ خود پریشان ہو گئے کہ وہ یہاں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اپنا ذاتی, تو اب ریٹ 10% نہیں ہے 90% ہے, ٹھیک ہے, اور وہ 90% کے بعد بھی جو پروڈکٹ تیار ہوتی ہے وہ 10% جو ریمیننگ سے پروڈکٹ تیار ہوتی ہے وہ اس کام کی نہیں ہوتی کہ ان کا اپنے کام کا بھی فائدہ ہو. تو انہوں نے خود ہی جو چوہے چھوڑ کے شیر بنائے تھے, جن گیدڑوں کو انہوں نے ببر شیر بنایا تھا, یا جو لوگ بھی انہوں نے ہر طرف چھوڑے تھے, ان ساروں کو وہ خود پکڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے اپنے ہی احتساب اور اپنا کھیل وہ اپنی جگہ چل رہا ہے. اللہ تو آرام سے دیکھ رہا ہے, اللہ کی اپنی چال ہے. اللہ کے نام پہ فراڈ کرنے والا کہاں تک بچے گا, ٹھیک ہے. اس کو اس کے نیچر کے اگینسٹ جو کام کیا جائے گا وہ غیر اسلامی ہے. نیچر کے عین مطابق اسلام ہے, نیچر اسلام ہے, اور ان نیچرل کوئی بھی چیز ہے غیر اسلامی. ایک موٹا اصول یاد رکھنا, ٹھیک ہے. اب اللہ یا اللہ کے بندے تو یہ کہہ رہے ہیں, جو اللہ کے اب بندے ہیں جو بھی ہوتے ہیں خوف خدا والے, آپ جیسے کوئی بھی ہیں, وہ خیر کی دعا یا اللہ سے بہتری تو مانگ رہے ہوتے ہیں نا. تو عالم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں تم سب لوگ ہو ہی خبیث, ٹھیک ہے, اور چونکہ تم سارے کے سارے گندے ہو, تم لوگوں کے ساتھ ہونا ہی یہ چاہیے, اور تم لوگوں پہ چونکہ ہم ہیں ہی خراب تو ہمارے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن فقیر کا تھوڑا سا سٹائل فرق ہوتا ہے. فقیر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ ہم تو ہیں ہی گناہ گار, یا تم سارے گناہ گار ہو, اللہ کے آگے پیش ہو جو اپنے گناہوں سمیت, یا اللہ اسی سے کر بیٹھے ہیں, تیری رحمت کی جاندہ ہے, معاف کر دے, تو اجے بھی معاف کر دے, ہم شرمندہ ہیں. وہ آپ میں بیسیکلی ایک کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ایک ہوپ دلوا رہے ہوتے ہیں کہ یار نمبر 1 یہ شرمندگی دلوانے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ پھنس جاتے ہیں, جب آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچتے ہیں. جب تک آپ پھنسے نہیں ہوتے آپ فرعون ہی بنے ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. اکڑ خاں گردن سور کی طرح آپ کی مڑ نہیں سکتی کسی طرف اس وقت, ٹھیک ہے. اس وقت آپ سور بنے ہوتے ہیں, آپ کی گردن اس کی گردن نہیں مڑ سکتی. اس وقت تو آپ کوئی بات نہیں سنیں گے, نہ رائٹ نہ لیفٹ, کیونکہ آپ سور بنے ہوئے ہیں. اب جب آپ پکڑے جاتے ہیں نا کڑکی میں, گردن جھکانی پڑتی ہے, دینی پڑتی ہے, خم دینا پڑتا ہے, اور گردن جھکا کے بھی زمین ہی نظر آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اپنا انجام نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ زمین نہیں, یہ پتہ نہیں اب اس کے نیچے بھی جگہ ملتی ہے کہ نہیں, کئی بار قبر بھی نہیں ملتی نا, ٹھیک ہے. اب جب یہ موت سامنے کھڑی اور اذیت نظر آ رہی ہوتی ہے, کئی بار وہ آپ کی جو سب سے پیاری شارگ ہوتی ہے نا, جو آپ کی شارگ ہوتی ہے, شارگ کے قریب ہے نا, وہ آپ کو بیٹا پسند ہے نا, وہ بیٹے کو پکڑتا ہے, بیٹے کی رپورٹ ہی جی غریب آتی ہے. اپنے دل میں خیال آتے ہیں یار یہ تو وہی والی دوائی ہے, میری کمپنی کی تو نہیں کہیں کھا لی اس نے, یہ میری کمپنی والی دوائی تو نہیں ڈاکٹر نے اس کو دے دی, یہ گھی میری کمپنی کا تو نہیں لے آئے تھے, یہ میں نے گھی بیچا تو ہے گاؤں میں, گاؤں والی علاقوں میں, چھوٹے علاقوں میں میں نے وہ والا گھی بیچا تھا, لگتا ہے اتنے بھی کسی نے فارمولا لب گیا, لاہور شہر ساڑھے محلے کی دکان سے بھی کوئی بیچ گیا. تو اب آپ معافیاں اندر ہی اندر مانگ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا چھوڑ دے, جو آپ کا پسندیدہ ترین ویک ترین پوائنٹ ہوتا ہے, یا آپ کی بیٹی, یا آپ کا باپ ہے, یا آپ کی گرل فرینڈ ہے, یا آپ کی بیوی ہے, یا آپ خود ہیں. جس کو جان پہ آ رہی ہے اس کی جان پہ بن جاتی ہے, جس کو مال پہ آ رہا ہے اس کی مال پہ بن جاتی ہے, جس کو اولاد پہ آ رہی ہے اس کی اولاد پہ بن جاتی ہے, جس کو ماں باپ پہ آ رہے ہیں اس کے ماں باپ پہ بن جائے گی, ٹھیک ہے. جو اس کا ویک پوائنٹ ہے نا, وہاں سے اب اس کو پکڑے گا, وہ اس کی شارک کو پکڑے گا. اب شارک کٹ رہی ہے تو گیا, ٹھیک ہے. اب جب وہ اس کا ویک پوائنٹ ہے نا, وہاں سے اب اس کو پکڑے گا, وہ اس کی شارک کو پکڑے گا. اب شارک کٹ رہی ہے تو گیا, ٹھیک ہے. اب شارک کٹ رہی ہے تو گیا,
جو اس کی جان اپنے بچے میں ہے, اس کا بچہ مر گیا کینسر سے, تو وہ اس کی دنیا تو اندھیر ہو گئی. اب وہ کہے گا اب یہ اللہ یاد آئے گا نا, او مائی گاڈ. ٹھیک ہے, تو اب اللہ نے تو نیچے نہیں اتر کے آنا, اب کوئی اللہ کا بندہ آ جائے گا. مولوی صاحب ہیں, عالم ہیں, تو وہ کہیں گے آپ 10 بکرے دیں, رشوت لینا بند کریں. اگر جینوئن عالم بھی ہے تو اللہ سے معافی مانگے, 1000 نفل پڑھے, اتنے روزے رکھیں, اتنے بھوکوں کو کھانا کھلائیں, یا یہ کریں یا وہ کریں, کچھ نہ کچھ کریں, اللہ خیر کرے گا. کوئی فقیر ہے, فقیر تک آخر میں ویسے جایا جاتا ہے, یہ تو واقعی گچی ٹوٹن والی ہوئے نا, کیونکہ فقیر نے گردن لیے بغیر نہیں ماننا ہوتا, سر لیے بغیر نہیں ماننا ہوتا, کیونکہ وہ خود سر سے فارغ ہوتا ہے. انہوں پتا ہوتا ہے کہ سرنڈر وہ کرا رہا ہے, یہ زیرو ہونا پینا ہے, یہ ہو جائے تو جان چھتی چھوٹ جائے گی. وہ کہتا ہے تو بچے کی بھی فکر نہ کر, تو کسی کی فکر نہ کر, تو شرمندہ ہے. آنکھیں بند کرو, دل صاف کرو, اپنے گناہوں پہ فخر کر کے. ہن کیڑا فخر کرے, جعلی دوائیاں بنائیاں نے جنہیں جھوٹے سزیرین کیتے نے. نہیں آپریشن ہی ہوگا. تو جدو اپنی دھی تے بن گئی ہے کہ سزیرین کر کے بھی جان نہیں چھوٹ رہی, ہائے اس کی ٹیوب میں پریگننسی پھٹ گئی تو گئی, اس کا خامد مان نہیں رہا, بہت ظالم ہے. پھنسا لیتا ہے نا اللہ, وہاں سے پھنسائے گا. گائنیکولوجی, آپ بہت بڑی گائنیکولوجسٹ ہیں, آپ کی جو ماسٹر فیلڈ ہے نا, وہاں سے آپ کو زیرو کر دے گا. ٹھیک ہے, یہ وہ سمجھانا چاہ رہا ہے. جہاں سے آپ فرعون بنے ہوئے تھے نا, جو آپ کا اسٹرانگسٹ پوائنٹ تھا, اس کی اوقات آپ کو دکھائے گا. جس طرح میں ICU ڈاکٹر تھا, میں بہت پھنے کا ڈاکٹر تھا, بڑا, اللہ معاف کرے, میں نے فخر واقعی نہیں کبھی کیا تھا, لیکن شاید میرے دل میں خیال گزرا ہو کہ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی میں اسرائیل نہیں آتا. ادھر سے اسے دعائیں مانگتا تھا, میں نے شاید اس کو تانا مارا تھا کہ تو کہتا ہے ہر چیز کی شفا نازل کی ہے تو ضائع جا رہی ہے, مجھے دے, میں مفت بانٹوں گا. لیکن خود اس بات پہ شاید ڈیپ ان سائڈ میرا یقین نہیں تھا. یقین مجھے اپنی ایلوپیتھی پہ تھا, اپنی سکلز پہ تھا. ٹھیک, اور جب میں خود اس بیماری کی سوئی لگ گئی, مجھے وہ ٹیکا مجھے لگ گیا, جس کا میرے علم کو پتا تھا, کہ مجھے علم بھی تھا کہ اس کا علاج نہیں ہے. اب یہ 3 تلواریں میرے پہ لٹک رہی ہیں, اور کر میں ایک کا بھی کچھ نہیں سکتا. اور ان میں سے ایک ایسی شرمناک ہے کہ میں بتا بھی نہیں سکتا, کسی نے ماننا بھی نہیں ہے کہ میں بے گناہ ہوں, میں مظلوم ہوں. وہی ایک چیز نہیں تھی وہ. اب ہر طرف سے پھنس گیا ہوں نا, تو اللہ بھی یاد آیا ہے, ہر چیز کی شفا. میں نے زمزم بھی پی کے دیکھا ہے. پھر میں جسے کہہ لو مایوسی میں بھی گیا ہوں, ہر چیز میں. اور آخر میں بالکل جس طرح بندہ, اب شیر آپ کے سامنے کھڑا ہو, وہ کہتا ہے نا جو کہانی سناتا ہے کہ جی واقعہ بنا ہوا ہے کہ آپ جنگل میں اکیلے جا رہے ہیں, اچانک شیر سامنے سے آ گیا ہے, اور آپ نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے, پہلے ہی شوگر لو ہے, جسم میں ڈائریا لگا ہوا تھا, پانی کی کمی ہے, اور اب سامنے سے شیر آ گیا, آپ سے بھاگنے کی بھی جان نہیں ہے آپ میں, تو اب آپ کیا کریں گے؟ وہ میری وہ حالت ہو گئی تھی. میں اگو چپ, پوچھنے والا پوچھ رہا, ڈاکٹر صاحب دستے نہیں ہوں تسی کی کرو گے؟ چپ, دسے نا ہوں, بولو نا ہوں تسی کی کرو گے؟ چپ, کہتے جی بول دے نہیں. میں کہا میں ڈیکڑنے آ, شیر نے جو کرنا ہے کر لے, ہوں جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے, نہ میں دوڑ سکنا نہ میری جان ہے, تو ہوں جو کرنا ہے شیر نے ہی کرنا ہے, تو یہ ٹینشن لینے والی کہڑی گل ہے. میں اس جگہ پہ زچ ہو گیا ہوا تھا کہ جہاں پہ مجھے یہ بھی یاد نہیں تھا اب کہ یا میں کوئی ایفرٹ کروں, میں بھاگ دوڑ کروں. کہاں میں بھاگ دوڑ کرتا. میرے جو دوست امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے یا UK میں بیٹھے ہوئے تھے, میں انہیں ای میلیں کر چکا تھا. اس زمانے میں ای میل ہی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, جو آپ بھی آج, اور میں خود بھی جانتا تھا, ڈاکٹر تھا. نیٹ اس زمانے میں جتنا چلتا تھا اس پہ کچھ نہیں تھا, مجھے بھی پتا تھا. اور بابوں کے پاس جو سو کال پیران میں جامعات, جہاں جو کسی نے 50 روپے کا تعویذ دیا, اگر انہیں دوبارہ جا کے کہا کہ جی انہوں نے بخار بھی نہیں اتریا, آج 7 دن ہو گئے نے, یا 20 دن ہو گئے نے, یا 40 دن جتیاں مار مار کے بھی کھا لیا تعویذ, پی لیا, تو جی وہ انہوں نے کہا آپ بھی تو 50 روپے والا تعویذ لیتے ہیں, 500 والا لینا. ان کو جی 500 والا دے دیا, پہلے دن دے دینا سی, مینوں بھی پتا ہے. 500 والا بھی لے لیا, 100 جتیاں بھی کھا دیا, 100 پیاز بھی کھا دے. تو آخر کیا مٹی پاؤ یار, کوئی چکر نہیں کا, کسی کے پاس کچھ نہیں تھا.
تو میں تو جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ خدا نخواستہ اگر آپ نے دریائے کنہار کا زور دیکھا ہے بارشوں کے سیزن میں، برسات کے سیزن میں، یا دریائے سوات کا زور دیکھا ہے، تو اس کا جو فلو ہے اس میں اگر آپ گر جائیں ٹھیک، تو اس کے بعد اب جو آپ کے ساتھ اوپر سے چٹانیں اور جو، تو وہ تنکا جس طرح اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، کوئی ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے وہ تنکا جا رہا ہے بیچارہ، لیکن بے فضول وہ بھی نہیں ہوتا، کوئی کیڑی ہوتے بھی چڑھ جاتی ہے، بہرحال تو وہ ہاتھ پیر چھوڑ دیے ہوئے تھے میں نے، تو کہیں ایک امید، ایک خیال بھی نہیں تھا کچھ کہ کہیں سے کوئی آسمان سے ایک مدد آئے گی اور یہ وہ نہیں. میں اس سرچ میں اسی لیے تو میں نے ان ڈاکٹر صاحبہ کے میں نے کچھ زیادہ ٹھیک ہے اپنے لیے نہیں میں نے سوچا, میں تو اپنی ڈاکٹری کا ہی سوچ رہا ہوں وہی پیشنٹ کہ اچھا یہ کیسے کری, یہ پیشنٹ کیسے ٹھیک ہو گیا. اچھا وہ میری بہن کو بھی اس نے دعا کرائی ہے, وہ بابا جی نے ملنا بابا جی میں کی کراں. تیسرے دن گیا ہوں ملنے, انہوں نے مجھے باتوں باتوں میں اس طرح کہا ہے کہ وہ بھی کہہ دیا کہ جو 10 سال سے تیری دعا ہے وہ تو میری وہ دعا تھی, وہ تو اس پرک کیس کی وجہ سے دعا نہیں تھی, وہ تو میں جب سے ہاؤس آفیسر بنا تھا تب سے دعا تھی. اپنی ایک بینگ اے ڈاکٹر ایک گلٹی کانشیسنیس ہاؤس آفیسر کو بہت تھوڑا آتا ہوتا ہے کہ یا اللہ اگر میری غلط علاج سے کوئی مریض نہ مر جائے, میرے لیک آف نالج سے مریض نہ مر جائے. ہاؤس آفیسر ہوتا ہے, ایم ہی ٹینشن, حالانکہ سینئرز نے سارا دیکھا ہوتا ہے, ایک پلان آؤٹ کیا ہوتا ہے, اور جس نے مرنا ہے اس نے مرنا بھی ہوتا ہے. لیکن وہ اس وقت سے ہی میں دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ تو نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے, تو مجھے دے دے, میں مفت بانٹوں گا. پہلے 4-5 سال تو بڑے پیار سے, بڑی اللہ میاں سے, عقیدت سے, بلکہ عزت سے, ایک لجاجت سے بھیک کی طرح مانگی ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ میاں اچانک اس دن سوتے ہوئے دکھائیں گے کہ اس طرح شفا ہوتی ہے, سارے مریضوں کو میں ٹھیک کر لوں گا. ایک دیوانے کا خواب, امرو یار شیخیاں اللہ میاں کے ساتھ لے کے, ساتھ اپنی ڈاکٹری بھی کر رہا تھا. اس کی بھی لوگ میرے پہ ٹرسٹ کرتے تھے, ہسپتال کے لوگ یا جو بھی میرے ساتھ عملہ کام کرتا تھا, اور سارے. اس کے بعد جب یہ دور آتا ہے تقریباً 8 سال بعد, میں 8 سال ڈاکٹری کر چکا تھا, اس وقت میں ضرور اپنے لیے بھی سوچا ہے, مریضوں کے لیے بھی سوچا ہے. اسپیشلی یہ نشے والے مریض میرے لیے بڑے چیلنجنگ مریض ہوتے تھے, اور وہی خاتون بھی بیچاری نشے والی مجھے ڈنگ مار گئی جو بھی تھی. لیکن میرے ہوتا تھا کہ یار یہ کیوں نہیں ٹھیک ہوتے ہیں. ان کے گھر والوں کی جو حالت ہوتی تھی ینگسٹرز کے کیس میں اسپیشلی, اور جس طرح مائیں ذلیل ہو رہی ہوتی تھی یا بہنیں ذلیل ہو رہی ہوتی تھی, تو ایک ہوتا تھا کہ یار یہ بندہ کیوں نہیں اس میں سے نکلتا. اسپیشلی کیونکہ کنٹینیوس ایک ہی ہاسپٹل میں وہ کلاس جو مڈل کلاس اپر مڈل کلاس کے لوگ تھے, اس وقت اتفاق ہاسپٹل ہی تھا, تو انہوں نے ہر 3-4 مہینے بعد پھر داخل کرا دینا ہوتا تھا انتہائی بری حالات میں. اور وہ الو کا کان یا الو کی کان ٹھیک ہونے کے بعد پھر واپس اسی کام پہ لگی ہوتی. یہ ساری چیزیں میں کرتا. اب وہ بابا جی آگے سے اگر اس وقت کہہ رہے ہیں, میرا خدا گیا لا الہ الا اللہ, کہ مجھے ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ میری بیماری اس سے ٹھیک ہو جائے گی. آپ اس سے اندازہ میری مایوسی کا, یا میں نے اس کو اپنی مایوسی سے زیادہ میں نے اپنی ڈاکٹری میں اس چیز کو سمجھتا تھا کہ یہ لا علاج ہے, یہ اس سے کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. مجھے کوئی ہوپ شوپ اس لیے نہیں کر رہا. ہاں آج بھی کئی بار اپنا میں انالیسس کرتا ہوں تو مجھے یہی جواب ملتا ہے سائیکولوجیکلی کہ یار مجھے خود میں مطلب اتنا مایوس ہو چکا تھا. پھر میں سوچتا ہوں کہ نہیں مایوس نہیں تھا میں, لیکن ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بندہ ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ اچھا یار جو تیری مطلب یہ تو اب ہونا ہی ہے, مطلب میں اسے کیا کر سکتا ہوں, سائنس میں ہے ہی نہیں ہے. اور میں اپنے علم پہ ہی تکیہ تھا نا میرا. اصل میں تو لاکھ میں کہوں میں مسلمان تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مانتا تھا, کہاں میں مانتا تھا. اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہوں, مومن ہوں, تو ڈاکٹر بستہ اٹھا کے چلا جائے اس شہر سے. کیا مدینہ منورہ میں یہ نہیں ہوا؟ کیوں نہیں وہ بیمار پڑتے تھے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو کرتے تھے, یا وہ سارے آپس میں پھوکے مارتے تھے؟ نہیں, وہ واقعی رحمان کو رحمان مانتے تھے اور خوف خدا رکھنے والے تھے, اور واقعی قیامت کے دن کو یقین رکھتے تھے کہ یار اس کو منہ دکھانا ہے. وہ واقعی اللہ کو دیکھ کے نماز پڑھتے تھے. ان کی نماز قائم تھی, جن کی نماز قائم تھی معشوق ان کے سامنے تھا, انہوں نے علاوہ کوئی دسدہ نہیں سی. تو بیماری کا وہاں کیا کام؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ ڈاکٹر حکیم نے بیچارے نے جانا ہی ہے وہاں سے, تھانے دار نے بھی وہاں سے جانا ہے.
پاکستان کے ایسے گاؤں ایسے تھانے ہیں, ابھی بھی وہ تھانے دار زندہ ہیں یا پولیس آفیسر زندہ ہیں جو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہاں ایک بھی کیس کئی سال رپورٹ نہیں ہوا, وہاں کے لوگوں میں فساد ہی نہیں ہوا کبھی. اور پھر وہ بھی دن آئے کہ وہاں پہ کبھی شیعہ سنی فساد, کبھی نسلی فساد, کبھی لسانی فساد, وہ بھی کیا اور کروایا گیا. اور آج وہاں پہ 3 تھانے ہیں اس علاقے میں اور سنبھال نہیں سکتے. پہلے ایک مسجد تھی, اب مسجدیں بھی ماشاءاللہ وہاں 14-15 ہیں. لیکن مسجد ضرار کو گرانا ہوتا ہے, اللہ خود گرانے کا حکم دے رہا ہے, لیکن ہم نے ان کو مضبوط کیا پچھلے 30-40 سالوں میں. اس میں اللہ کی مسجد کہیں کھو گئی, کیونکہ اللہ کی مسجد کا گاہک کوئی نہیں. مسجد ضرار آپ نے ہزاروں بنا لی. جانتے ہیں آپ مسجد ضرار کو؟ پہلی مسجد جو اللہ نے گروائی تھی مسجد, وہ مسجد ضرار تھی, اور وہ مدینہ منورہ میں تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دے کے گروائی تھی, اور مسلمانوں نے بنائی تھی, سو کالڈ مسلمانوں نے. اللہ نے مسلمان یا وہاں کی نماز یا وہاں نماز پڑھنے کی اجازت تک دینے سے انکار کر دیا. یہاں پہ جس نے زمین پہ قبضہ کرنا ہو وہاں مسجد بنا کے مدرسہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی آنکھ, اللہ نہیں, ہماری اپنی جو ہماری کرتوتیں ہیں اس میں ہم ٹریپڈ ہیں, ہماری اپنی نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹیز. تو بابا نے مجھے صرف اتنی ایک ہوپ دی کہ اس کو سنو, یہ میسج ہے, رحمان کو سنو. اب رحمان کی سنو اور میری سنی گئی, ٹھیک ہے, اور تو کچھ نہیں ہوا. آپ سے کیا اس بات کو امید ہے, آپ نے بیسیکلی رحمان کی پرنسپل پہ آ کے آپ نے سبمیشن دی ہے, تو آپ بھی اس لائن پہ آ گئے. شرمندگی مطلب میں نے سول سرچنگ کی. ایک تو جو قوم ہے پاکستانی قوم, جنہوں نے اتنا بڑا نعرہ لگایا ہے, مطلب نعرہ سے میں غلط کہتا ہوں, جنہوں نے کانسیپٹ دیا اتنے عرصے بعد وہ کر رہا ہے مدینہ کا, اور سوشل میڈیا پہ تمام پہ اتنا ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ معاف کر وہ اس لیول تک آ چکے, تو آپ اس قوم میں بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم وہ اس لیے میں ہوپ دیکھ رہا ہوں, میری بات سنیں, وہ اس لیے میں ہوپ دیکھ رہا ہوں شاہ جی کہ ایک عمران خان صاحب کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جتنا کہ میں نے اس بندے کو پڑھا تھوڑا بہت دیکھا, میں ملا نہیں آج تک اس سے, ٹھیک ہے, نہ اس سے ملا ہوا ہوں, یہ بھی اسے ان میں رکھے. اس کے اوپر ڈنڈا, پہلا ڈنڈا کسی نے اٹھایا تو میں اٹھاؤں, یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. اس کو وارننگ, یا جس دن میں نے اس کو دیکھا مجھے نظر آیا, میں تو کوئی اس کا ڈائی آرٹ سپورٹر یا سولجر یا کچھ بھی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک مسلمان ہے, میں بھی ایک مسلمان ہوں, ٹھیک ہے. اس نے ریاست مدینہ کی بات کی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے, اس میں وہ ڈیویٹ کرے گا. آپ اسی جو جہاں پہ میں جتنی جو میری اوقات ہے, سوشل میڈیا پہ بول رہا ہوں, فیس بک پہ بول رہا ہوں, یہاں بیٹھ کے بول رہا ہوں, میں بولوں گا, یہ میرا فرض ہے. اس کے ایک مسلمان بھائی ہونے کے ناطے میرا یہ فرض ہے. لیکن وہ میرا بڑا ہے, اس وقت اللہ نے اس کو بٹھایا وہاں پہ, وہ میرا بڑا ہے, مجھے اس کو ماننا ہے. اس گھر کا بڑا کوئی تو بنے گا, جب ایک بڑا ہے لیٹ ہم ڈو دا تھنگس, ٹھیک ہے. اور جب وہ ڈیویٹ اگر کرتا ہے تو اس کو بتاؤ. تو اس کا یہ سٹائل ہے, وہ اپنی ٹیم کو, لولی لنگڑی ٹیم کو, ایک لڑکے کی ٹانگ ہی پوری نہیں ہے, وہ لنگڑا کے بھاگ رہا ہے, ایک کا ہاتھ پورا نہیں, انگلیاں پوری نہیں ہیں, وہ انہوں نے لے کے جا کے کہنا پہ تسی ورلڈ کپ جیت جاؤ گے. آپ میں سے جتنے لوگ ہیں, میرا چیلنج ہے, بائی چانس اس میں کرکٹ کے بڑا شدائی, یہ لڑکا خود کرکٹ کھیلتا ہے, آپ سب لوگ ابھی 92 ورلڈ کپ ٹیم کے سارے پلیئرز کے 14 پلیئرز یا 15 پلیئرز کے جو سارے ٹوٹل ٹیم تھی اس کے نام بتا دیں, جس کو پورے نام آتے ہیں. کوئی ایک مائی کا لال ہے, نیٹ کھول کے نہ دسیو, ہاں بولو, ٹھیک ہے, پورے کرنے ہیں 14, ٹھیک ہے. فضل محمد, وہ کھیلا نہیں تھا, پلینگ 11 میں تھا. فضل محمد, فضل تھا, بس اتنا یاد. یہ کوئی نام نہیں ہے. مشتاق احمد, مشتاق احمد, ہاں, انضمام الحق, ہاں ہاں بولی جا, کوشش کر. سلیم ملک, سلیم 6 ہوئے ہیں, 6 ہوئے ہیں ابھی. وہ فضل نہیں مانا جائے گا نا, وہ محمد فضل کہہ رہا ہے کہ کبھی کہہ رہا ہے
ہاں جاوید نہیں آ رہا تھا وہ انہوں نے ہاں کر لو تم سارے آپس میں سارے مل جاؤ تم سارے. وہ 14 کے 14 تمہارے ہیرو ہیں نا, ٹھیک ہے, لیکن وہ 14 کے نام نہیں آپ لوگوں کو آتا. جی جی عمران خان تو انہوں نے شاید گن لیا ہے, ایم ہی نا دوبارہ کر لو عمران خان, عاقب جاوید, رمیز راجہ. اوپننگ سے شروع کر لو نا. عامر سہیل, رمیز راجہ, جاوید میاداد نہیں, سعید انور نہیں تھا. یار 14-15 کرنے ہیں تم لوگوں نے. کتنے ہو گئے شاہ جی؟ وکٹ کیپر معین خان تھا. ہاں جی کریں کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے ہیں؟ نہیں پلیئر 14 سے 15 پلیئر تھے جی. انتخاب عالم کوچ تھے جی, مینیجر تھے یا کوچ تھے؟ 14 کرو پورے ہیں. ویسے وہ ان میں ایک وہ بھی ہیرو ہے ویسے جو جس کا تم نام لے رہے ہو, مجھے کہنا نہیں چاہیے, لیکن اس وقت ہم لوگ لڑکے تھے اور ہم بھی کرکٹ کھیلتے تھے, تو اس بیچارے کا نام جو نام تم کہہ رہے ہو نا, اس کا نام خراب ہو گیا تھا اس وجہ سے کہ وہ بیچارے کو ڈائیو مارنی نہیں آتی تھی, لیکن وہ جان اتنی مارتا تھا کہ وہ جب آسٹریلیا میں وہ باؤنڈریز کے ساتھ بالکل وہ ہارڈنگس تھیں, ٹھیک ہے, یا نیوزی لینڈ میں اسپیشلی گراؤنڈیں چھوٹی ہیں, تو وہ بیچارہ چوکا ہو بھی جاتا تھا اور وہ سر ضرور جا کے بورڈ میں مارتا تھا, ٹھیک ہے. اس کا لوگوں نے نام جاہل فضل کر دیا تھا, ویسے وہ زاہد فضل تھا, ٹھیک ہے, زاہد فضل. اور اقبال سکندر ایک مشکل نام تھا, اس نے یاد کر لیا ہے. ایک اور مشکل نام ہے, ٹھیک ہے. اب 14 تم کر لو گے کرا کے. عمران خان, آصف مصطفیٰ یاد کرو تھا کہ نہیں تھا. عمران خان, محمد وسیم نہیں, اعجاز تھا کہ نہیں تھا, اعجاز احمد تھا کہ نہیں تھا, پہلے یاد کرو, ٹھیک ہے. اور سلیم ملک جیسا بیٹسمین ہوتے ہوئے اسے خان صاحب نے کیوں نہیں اوپر لائے, پورے آخر تک نہیں اوپر لائے. وہ لاسٹ بال مطلب جہاں پہ جو کی مومنٹس ہیں اس پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کیا, چاہے لیڈنگ فرام دا فرنٹ تھا, اس کے بعد اگر وہ آؤٹ ہو گیا تو اس کے بعد تو بنتا تھا نا اس کا. بہرحال یہ اور چیپٹر کھل جائے گا. خیر, میری اس بات کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو وہ ٹیم کوئی 14 سارے کے سارے سپر مین نہیں تھے, لیکن وہ جتنی لاٹ اسے اویلیبل تھی, اس سے پچھلا ورلڈ کپ میں وہ ٹیم زیادہ بیٹر پریپیئرڈ تھی, زیادہ اسٹرانگ لوگ تھے. 87 کا ورلڈ کپ اور لاہور میں ہو رہا تھا وہ, ٹھیک. اس میں ڈکی برڈ جیسے امپائر نے, وہ کہتے ہیں امپائر کی انگلی, خان صاحب کو امپائر کی انگلی جتنی لڑی تھی نا اس دن لاہور کے سیمی فائنل میں, وہ کسی کو نہیں لڑی ہوئی. ڈکی برڈ جیسا امپائر جو ہے اس نے غلط انگلی کھڑی کر دی تھی, عمران خان کو LBW دے دیا تھا جبکہ وہ نہیں تھا. کنٹروورشیل اور کی مومنٹ پہ آؤٹ تھا وہ. پاکستان میچ ہار گیا تھا, ادروائز ہم میچ لے گئے ہوئے تھے اور آسٹریلیا ہار گیا ہوا تھا اور ہم فائنل میں جا رہے تھے, ٹھیک ہے, لیکن ڈکی برڈ جیسے امپائر نے آؤٹ دے دیا. اور خان صاحب اسپورٹس مین اسپرٹ میں چلے گئے. آج بھی وہ فوٹیجز پڑی ہوئی ہوں گی, وہ میرا خیال ہے گالی بھی اس کے منہ سے اپنے آپ کو, یا غصے میں جا رہا ہے, وہ غصے میں جا رہا ہے, پتہ نہیں گالی دی کہ نہیں دی اس نے, لیکن اسے بھی پتا تھا. لیکن LBW کو اس وقت کانٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا تھا, ٹھیک. لیکن وہ ٹیم اس سے بہت بہتر تیار تھی, اسٹرانگ ٹیم تھی. 83 کے ورلڈ کپ میں تو کوئی حال نہیں تھا ہمارا, لیکن وہ انہیں بھی لے گیا تھا ہم جیت سکتے. تو وہ ہائیسٹ پیک کی نشانی جو بینچ مارک ہے نا, وہ کہتا ہے کہ یار تم کہو کہ میں نے گولڈ میڈل لینا ہے, پھر تم برونز میڈل پہ چلو ختم ہو جاؤ, لیکن ایفرٹ تم گولڈ میڈل کی کرو. اس طرح اس نے بینچ مارک رکھا ہے ریاست مدینہ, ٹھیک ہے. تو آپ جب پیک کی, آپ نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنی ہے نا, تو شاید K2 تک تو پہنچ ہی جائیں آپ کوشش تو کریں نا, یہ اوور نائٹ تو نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. ایک تو اس بندے کا عزم جو ہے نا, نگاہ بلند, ٹھیک ہے. اب اس کو مذاق اڑانے والے جو دوسرا سٹیپ ہے آپ کا, کہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, وہ آپ کہہ رہے ہیں جی سارے مذاق, سارے نہیں اڑا رہے. اصل میں وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں, لیکن برائی ہمیشہ زیادہ نظر آتی ہے. اور جو سادہ طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں, آپ جیسے شریف النفس لوگ, ان کو بدماش یا اونچا بولنے والے زیادہ ہی نظر آتے ہیں. شور برا لگتا ہے کہ بہت شور ہے,
جو بندہ خاموشی میں رہنے کا عادی ہو پہاڑوں میں, وہ چھوٹے سے قصبے میں آ کے کہے گا ادھر بہت شور ہے, انہوں لاہور لے آؤ تو انہیں گونگا پیرا ہو جانا, انہیں کہا تو تم لوگ زندہ کیسے ہو. تو برائی ویسے زیادہ نظر آتی ہے, اور اوپر سے میڈیا کا دور ہے اور فالس پروپیگنڈے کا دور ہے, اور یہ اصل ففتھ وار یا جو بھی آپ اسے کہہ رہے ہیں, یہ ڈیمورلائز کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ہے. تو فقیر کا کام ہوتا ہے وہ آپ کا موریل ہائی کرتا ہے, وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو, انشاءاللہ اچھے دن آنے والے ہیں. وہ انشاءاللہ پہ بات کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ قرآن کے مطابق وہ اللہ کے اصول کو جانتا ہے کہ 100 سال بعد روڑی دی بھی سنی جاندی ہے. جہاں پہ اندھیرا ہے وہاں روشنی آنی ہی آنی ہے. انما العسری یسرا, تنگی کے ساتھ آسانی ہے, ٹھیک ہے. گھاٹی کے بعد وادی آنی آنی ہے. تو چلتا رہ, تھک نہ, اور اپنے اللہ سے مایوس نہ ہو, کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے اور یہ اللہ کا سٹائل ہے, ٹھیک. بیلنے میں سے گنا گزرتا ہے تو جوس نکلتا ہے. شب دیگ ساری رات پکتی ہے دھیمی آنچ پہ, اور سی بھی نہیں کرنے دیا جاتا, اوپر سے اگلے لیوی بھی لگا دیتے ہیں. جب وہ ساری رات پکنے کے بعد جو تیار ہوتی ہے نا, وہ سب یکجان ہو گئی ہوتی ہے. پھر ہڈیوں کی بھی اکڑ ختم ہو گئی ہوتی ہے. مسالے, گوشت, چاول, دال, سبزی سب یکجان ایک مرکب بنا ہوتا ہے. پھر اس میں مزہ ہوتا ہے. شب دیکھ بکتی ہے ساری رات. تو جب اللہ کی طرف دھیان نہیں رہتا تو وہ رات ہی ہوتی ہے. جب معشوق سے آپ بے خبر ہوتے ہیں, معشوق کا دیدار آپ کو حاصل نہیں ہوتا, معشوق آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا, آپ کا فوکس معشوق پہ نہیں ہوتا, ہجر جو ہے وہ دن دہاڑے بھی کالی رات ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور خوب اندھیرے میں رات کے 12 بجے معشوق نظر آ جائے, دن ہی دن چڑھ گیا. ساڈیاں اکھاں نوں سویرا لبدا ہی وہ دن چہرے تے ہے, اور ہر شے فنا ہو جانی ہے سوائے ایک تیرے رب کے چہرے کے. یا بقا وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام, ذو ذوالجلال والاکرام. تو وہ کریم کو پکار رہا ہوتا ہے, فقیر کرم مانگ رہا ہوتا ہے, وہ کرامت کو نہیں مانگ رہا ہوتا. کرامت تو اس کے پاؤں کی دھول کا نام ہوتا ہے. وہ کریم سے جڑا ہوتا ہے اور کرم مانگ رہا ہوتا ہے. اللہ کریم, رسول کریم, قرآن کریم سے جڑا ہوتا ہے اور اس سے کرم مانگ رہا ہوتا ہے. اور آپ کو اور ہمیں بھی یہ سبق دے رہا ہوتا ہے کہ پریشان نہ ہو, اللہ ہے, اور یہ مشکل دن بھی کٹ جائیں گے. اللہ نے ہمیں جتنے اندھیروں میں رکھا, اس سے زیادہ وہ مشکل جگہ تھی جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے, اس سے بھی زیادہ مشکل تھی جب ہم باپ کی کمر میں تھے, اس سے بھی زیادہ مشکل تھی جب تخلیق کا عمل تھا, ڈلیوری کا ٹائم تھا, ڈلیور ہو رہے تھے. تو وہ جو برتھ کینال میں سے جس طرح گزرے تھے, وہ ڈاکٹرز کے طور پہ میں جانتا ہوں کہ وہ ماں کے اوپر تو جو حالت ہوتی ہے, وہ بچہ جہاں سے گزر کے آ رہا ہوتا ہے, اور جو ہڈیوں کے درمیان اور اس گھاٹی میں سے اور برتھ کینال کی جو نیروئنگ میں سے اس کا آنکھ, منہ, ناک, سانس, اندھیرا, اس سارے اندھیروں میں سے نکل کے وہ سامنے نکلتا ہے. تو آگے ڈاکٹر صاحب کا چہرہ دیدار کرتا ہے. وکیل حضرات بھی خام خواہ میرے سے اس دن تڑی لگا رہے تھے کہ اسی کسے ڈاکٹر دا کیس نہیں لائیں گے, انہاں دی امی دے کیس اسی کیتے ہیں. امی نو پوچھن دے سی انہاں دا کیس کنے کیتا ہے, تے انہاں نے دنیا 'ਚ اکھ کھول دے نال کینوں دیکھیا, جڑے اج کل جوان نے, چی جوان جڑے نے نا, اے دائیاں دا دور گزر گیا, آج کل میل گائنیکالوجسٹ کا دور ہے. تو یہ دنیا میں آتے ساتھ کس کے منہ لگے تھے, دیدار کس کا کیا ہوا انہوں نے. جب یہ ادھر سے چلتے ہیں نا تو روحیں روتی ہیں, روح تڑپتی ہے کہ مجھے کدھر بھیج رہا ہے, مجھے کیا کر رہا ہے. وہ کہنا پریشان نہ ہوتے بھی میں ہی ہوں. خیر, تو ان ساری مشکلات سے گزر کے آپ آ گئے. آپ کو وہ دن بھی یاد کرنے ہیں جب آپ ایک دن کا بچہ تھے اس دنیا میں, آپ کو اپنے صحیح غلط کا بھی نہیں پتا, اپنے ہی پخانے پیشاب میں لتھڑ گئے, وہی انگوٹھا رو رو کے وہی منہ چھپا لیا. یہ اماں دی نظر پہ گئی, او تیرا پلا ہو جائے, نوا تو آگے صاف کرا کے دودھ پیا. ادھر سے ایک دم ادھر ہوئے تو وہ نیچے, کوئی پتہ نہیں ہے. چھوٹا سا کیڑی آ جائے, وہی دندیاں کاٹی جائے تو اس کو بھی نہیں مار سکتے. اس میں سے چلتے چلتے نہ بھاگنے کا پتہ, نہ کھڑے ہونے کا پتہ, نہ چلنے کا پتہ, نہ بات کرنے کا پتہ, گل کرنی نہیں آتی, کہنا ہی نہیں آتا مینوں بھوک لگی,
ਰੋਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਨਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਡਰਾਮਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੋਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਨੇ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਰੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, وہ آپ ہی نکل جاتا ہے، وہی دعا ہوتی ہے، دعا نکل جاتی ہے تو کھانا مل ہی جاتا ہے۔ پیٹ میں درد ہے بتانا ہی نہیں آ رہا، روئی جا رہا ہے۔ سر درد ہے تو نہیں بتا سکتا کیا ہے۔ پیچھے سے کیڑی کاٹ رہی ہے تو یہ نہیں ماما کو بتا سکتا، ماما یہ پرا کر لنگوٹ چ کی شے آ بڑی ہے، ککی کیڑی۔ یہ بوریاں کیڑیاں بڑیاں خطرناک ہونیاں، دندیاں بڑیاں پیڑیاں ہونیاں۔ بڑا ہو گیا ہے ماسٹر جی، مولوی صاحب، قاری صاحب، اور بڑے ہو گئے یونیورسٹی کالج یونین والے، یا کاکی ڈاڈی لفٹ ہی نہیں کراندی، یا کاکا لڑ مزاج تین چار نہ پھری جا رہے ہیں، ساڑھے حال دیکھتے نہیں۔ یہ سارے دوروں سے گزر کے مشکل قسم کے دفتر، یہ زندگی کی مشکلیں ہی ہیں نا، یا مشکل قسم کے سسرال، یا بیگم یا صاحب، وہ بھی سارے ٹھیک لب گئے تو بچہ ہی اپنا یہو جہا جم پہنتا کہ دانتوں نک کو چنے چبوا دیتا۔ یہ سارا کچھ کھیل ہے، یہ ہے نا زندگی کا، یہی پاکستان ہے۔ تو یہ مشکلات بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں یہاں پہ، اگر اس پہ آپ نظر ڈالیں تو خدا ہم سے مایوس نہیں ہے۔ خدا نے اپنے کرم کا، رحم کا، رحمانیت کا جو دروازہ ہے اس کو بند نہیں کیا اس ملک پہ۔ اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ ٹائم آئیں گے، آ رہے ہیں، بلکہ آ رہے ہیں۔ حالات اتنے برے نہیں ہیں جتنے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک چیز، ہم تو ہیں ہی گناہ گار، لیکن وہ رحمان و رحیم و کریم ہے۔ وہ اصل میں اس کو ہم پکارتے ہی نہیں، ہم اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہم اپنی چالوں پہ، اپنی ریسورسز پہ، اپنے وسائل پہ، اپنی کیلکولیشنز پہ، ان پہ ہی بہت بھروسہ ہے، اور اسی پہ ہم مایوس بھی ہیں کہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اب کیسے ہو سکتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تو اتنا قرضہ دینا ہے، ہمارے آدھے سے زیادہ پارلیمنٹیرین کرپٹ ہیں، ہمارے تو سارے افسر بھی کرپٹ ہیں، ڈاکٹر بھی کرپٹ ہیں، وکیل بھی کرپٹ ہیں، یہ آپس میں لڑی جا رہے ہیں۔ شکر ہے فارمیسی والے ٹھیک ہیں، تسی فارمیسی تو نا، چلو ویسے ہے بھی نہیں جی ٹھیک ہے۔ ہر جگہ کچھ ہے نا کہ زیادہ ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے پاور میں۔ اچھا نہیں، مطلب ہاسپٹل سے یہ نئی دوائیاں، جتنے مہنگے ٹیکے ہیں نا، ان کی خالی شیشیاں اور ڈبے پتہ نہیں کیوں لے جاتے ہیں۔ تو ساروں کے کام آتے ہیں، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، زیادہ تو نہیں نہ کر رہے۔ جس طرح آپ کو فارمیسی کا پتہ نا کہ زیادہ نہیں کر رہے، تھوڑے سے کر رہے ہیں، باقی اچھے لوگ ہی ہیں، اس طرح ڈاکٹر بھی زیادہ تر اچھے ہیں، تھوڑے سے بیچ میں خرابی کر جاتے ہیں، وکیل بھی زیادہ تر اچھے ہیں، تھوڑے سے بیچ میں خرابی کرتے ہیں، جج بھی زیادہ تر اچھے ہیں، تھوڑے سے بیچ میں خرابی کرتے ہیں، سیاستدان بھی زیادہ تر اچھے ہیں، تھوڑے سے بیچ میں خراب کرتے ہیں، میڈیا والے صحافی بھی زیادہ تر ضمیر کے مطابق ہیں، تھوڑے سے ہیں جو ضمیر کے مجرم ہیں یا حرامی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مچھلی سارا جل گندا کر سکتی ہے، لیکن اگر جل بہہ رہا ہو، چلتا ہو، رکے نا، تو وہ پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ رکنا نہیں ہے، ٹھہرنا نہیں ہے، نہیں تو تالاب جو ہے وہ بو چھوڑ جاتا ہے۔ علم القرآن خلق الإنسان